آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یتیموں، پڑوسی اور کنبے کے حقوق کے بارے میں جانا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں دوستوں اور برادران ایمانی کے حقوق کے بارے میں جانیں گے۔ معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے وقت وفات حضرت امام حسن علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ تم اپنے برادران ایمانی کے ساتھ قربتاً الی اللہ برادرانہ سلوک کرو اور نیکوں کی وجہ سے ان کی نیکی کے دوستی رکھو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص کسی برادر مومن سے للہ دوستی کرے اس کو بہشت میں ایک گھر ملے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ فوائد اسلام کے بعد کسی شخص کا فائدہ اس کے فائدے سے بڑھ کر نہیں ہے جس نے قربتاً الی اللہ کسی برادر مومن سے بھائی چارہ کر لیا ہو۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلا کسی ظاہری سبب کے میرے دل پر اس قدر غم و علم طاری ہوتا ہے کہ میرے بال بچے اور میرے یار دوست اس کے آثار میرے چہرے پر دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے مومنین کو طینت بہشت سے پیدا کیا ہے اور اپنی نسیم رحمت سے ان میں روح پھونک دی ہے۔ اسی سبب سے تمام مومنین مثل حقیقی بھائیوں کے ہیں، اور جب ان میں سے کسی ایک کی روح ایذا پہنچاتی ہے تو دوسرے بھی اس کے لیے ملول و محزون ہو جاتے ہیں۔ معتبر حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ امام عادل کے چہرے کی طرف نظر کرنا، عالم کی صورت دیکھنا، ماں باپ کی طرف مہربانی و شفقت سے دیکھنا اور اس برادر مومن کی طرف دیکھنا جس سے للہ دوستی ہو عبادت ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ برادران ایمانی دو قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جن کی دوستی و یاری قابل اعتماد ہے اور دوسرے صرف ہنسنے بولنے اور جلسے کے یار ہیں۔ اب اول ان میں سے مثل تمہارے ہاتھوں اور پاؤں یا اہل و عیال اور مال کے ہیں، لہٰذا جب کسی بھائی پر ایسا اعتماد ہو تو اس کے لیے اپنا مال اور جان خرچ کرو، اس کے دوستوں کے دوست بنو اور اس کے دشمنوں کے دشمن اور اس کے رازداروں کے رازدار، اس کے عیب چھپاؤ اور اس کی نیکیوں کا اظہار کرو، مگر یہ یاد رکھو کہ اس قسم کے دوست کبریت احمر سے بھی کم ہیں جو اکسیر کا حکم رکھتے ہیں۔ رہے دوسرے قسم کے، ان سے مصاحب کا لطف اٹھاؤ، اس لطف کو تم اپنے ہاتھ سے نہ کھو اور زیادہ کہ ان سے توقع نہ رکھو۔ معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومنوں کے مابین بھائی چارہ اور جان پہچان تو عالم ارواحی میں ہو چکی ہے، اس عالم میں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یاد آ جاتا ہے۔ دوسری حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کی آنکھ ہے، مومن مومن کا رہنما ہے، مومن مومن کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، مومن مومن پر ظلم نہیں کرتا، مومن مومن کو فریب نہیں دیتا، مومن مومن سے وعدہ کر کے خلاف وعدگی نہیں کرتا، مومن مومن سے جھوٹ نہیں بولتا، مومن مومن کی غیبت نہیں کرتا۔ معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دوستی یا محبت یا یکدلی کی چند شرطیں ہیں، جس شخص میں وہ سب نہ ہو اس کو پکا دوست نہیں کہہ سکتے، اور جس میں ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس پر تو دوست کا خطاب کسی طرح راست ہی نہیں آتا۔ وہ شرطیں یہ ہیں: اول، دوست کا ظاہر و باطن تمہارے ساتھ یکساں ہو، دوسرے تمہاری عزت و خوبی کو اپنی عزت و خوبی اور تمہاری ذلت و عیب کو اپنی ذلت و عیب سمجھے، تمہارے صاحب مال یا صاحب اختیار ہو جانے سے تمہارے ساتھ جو برتاؤ تھا اس میں فرق نہ آئے، چوتھے، جو بات اس کے حد اختیار میں ہو اس میں تم سے مذائقہ نہ کرے، پانچویں، تکلیفوں اور بلاؤں کے وقت تم سے جدا نہ ہو اور تمہاری دوستی ترک نہ کرے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو برادر مومن تم سے 3 مرتبہ غصہ ہو اور 1 مرتبہ بھی تمہارے حق میں کوئی بدی کی بات نہ کہے وہ دوستی اور اعتبار کے قابل ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں فرمایا کہ کسی اپنے بھائی یا دوست پر اتنا زیادہ اعتماد نہ کرو کہ اپنے سارے ہی راز اس سے کہہ دو، کیونکہ اگر وہ کسی وقت تم سے پھر جائے تو تمہارے اختیار میں کوئی بات نہ رہے گی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ 20 برس کی محبت قرابت کے برابر ہے
اور علم صاحبان علم میں اس سے زیادہ ربط اور میل جول پیدا کرتا ہے جو یک دلی بھائیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوست درجہ حکومت پر پہنچ جائے اور پہلی کے بنسبت تم سے 10واں حصہ بھی دوستی رکھے تو بھی وہ تمہارے لیے کچھ برا دوست نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ یکساں دوستی رکھو اور اپنے آپ کو بالکل ہی ان کے حوالے نہ کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دن تمہارے دشمن بن جائیں، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ پہم دشمنی مت کیے جاؤ کیونکہ یہ امید ہے کہ شاید وہ کسی دن تیرے دوست ہو جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنے دوستوں سے اپنے بھید کی باتیں مت کہو۔ ہاں، ایسی بات کا مذائقہ نہیں ہے کہ جس سے تمہارا دشمن بھی واقف ہو تو کچھ نقصان نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست دشمن ہو جاتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ دنیا کے عیش میں سب سے اچھی 2 چیزیں ہیں، مکان کی وسعت اور دوستوں کی کثرت۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا تھا کہ دوستی 100 آدمیوں سے کر لیجیے مگر دشمنی 1 سے بھی نہ کیجیے، اور نیک آدمیوں کا غلام بھی بن جائیں مگر بدوں کا بیٹا ہونا بھی قبول نہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص کو یہ 5 چیزیں حاصل نہیں ہیں اس کی زندگی وبال ہے۔ 1 صحت جسمانی، 2 امن، 3 دولت، 4 قناعت، 5 دوست صادق۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کی عقل اس کو نیکی کی نصیحت نہ کرتی ہو اور نفس بدی سے ملامت نہ کرتا ہو، اور ایسا کوئی اس کا مصاحب یعنی ساتھی یا دوست نہ ہو جو ہمیشہ اسے بھلائی کی سمجھاتا رہے، تو اس کی گردن پر ہمیشہ شیطان سوار رہے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اپنے باپ کے دوستوں کی دوستی نہ چھوڑو ورنہ تمہاری یہ حالت ہو جائے گی جیسے کہ روشنی سے اندھیرے میں چلے گئے۔ فرمایا جو شخص اپنی محبت کو بے موقع صرف کرتا ہے وہ گویا خود قطع محبت کا خاصگار ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص مقام تہمت پر جائے اور کوئی شخص اس کی نسبت گمان بد کرے تو اسے اپنے تئیں خود ملامت کرنا چاہیے، اور جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ اس کے اختیار میں رہتا ہے، اور جو بات 2 آدمیوں سے گزر جاتی ہے وہ فاش ہو جاتی ہے۔ جب تمہاری کسی سے دوستی ہو جائے تو اس کے ہر فعل کو نیکی پر محمول کرو، یہاں تک کہ اس حد کو پہنچ جائے کہ کوئی موقع نیک گمان کا باقی نہ رہے۔ اسی طرح جب تک نیک گمان کا موقع باقی رہے اس کے کسی قول پر بدگمانی مت کرو، اور بہت سے نیک آدمیوں کو دوست بنا لو کہ یہ فراخی کے زمانے میں مصیبت کے زمانے کے لیے ایک قسم کی پیش بندی ہے، اور جب مصیبت کا زمانہ آئے گا تو یہ لوگ دشمنوں کے دفع کرنے کے لیے تمہاری سپر بن جائیں گے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں۔ برادران مومن سے بقدر ان کی پرہیزگاری کے دوستی رکھو، بد عورتوں سے بچو، اور جو ان میں نیک ہیں ان سے بھی حذر کرو۔ حضرت امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے اعلیٰ درجے کی نعمت حاصل ہو اور تمہاری مردانگی و مروت درجہ کمال کو پہنچ جائے اور تمہارے امور معیشت کی اصلاح ہو جائے تو غلاموں اور کمینے لوگوں کو اپنے کاروبار میں شریک مت کرو، کیونکہ اگر تم ان پر بھروسہ کرو گے تو وہ خیانت کریں گے، اور اگر تم سے کوئی بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور اگر تم پر کوئی بلا آ کر پڑے تو مددگار نہ ہوں گے۔ مصاحبت ہمیشہ عقل مند کی اختیار کرو، گویا اس کے مزاج میں سخاوت نہ ہو تو اس کی عقل سے فائدہ اٹھاؤ، مگر جو اس کے اخلاق میں بدی ہے اس سے بچو۔ علی ھذا القیاس سخی کی مصاحبت اختیار کرو، گویا وہ عقل مند نہ ہو تو تم اپنی عقل کے ذریعے سے اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور اس احمق سے جو بخیل بھی ہو بہت ہی دور بھاگو۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرۃ المنتہیٰ۔